أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم المعلومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله سلام. صل على محمد وآل محمد. سامعین اکرام القدر، جناب کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور ترین آیت کریمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند عالم کی ذات کا ارشاد ہے کہ مجھے دین اسلام ہی پسند ہے. اگر کوئی چاہے کہ اسلام کے علاوہ میرے سامنے کوئی دین پیش کرے فلن یقبل منہ، کسی صورت میں اس کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ پیش کرنے والا اولئک من الخاسرین، یہ بڑے گھاٹے میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کوئی دین بنائے اور اللہ کے حضور پیش کرے. فہو من الخاسرین، گھاٹے میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خالق نے جو بھی دین نازل کیا ہے وہ اسلام ہی ہے. سلوات پڑھیں ذرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت آدم علیہ السلام پہ جو دین نازل ہوا ہے وہ بھی اسلام ہے. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پہ جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ بھی اسلام ہے. اللہ کی ذات نے نہ کوئی دین بعنوان یہودیت نازل کیا ہے اور نہ ہی کوئی دین بعنوان نصرانیت نازل فرمایا ہے. خالق نے دین کے عنوان سے جو نازل فرمایا ہے وہ اسلام ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فقط یہی فرق ہے کہ جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوا وہ اسلام کی پرائمری کلاسیں تھیں. جو یہ انسان ترقی کرتا گیا ذہنی طور پہ، خداوند عالم کی ذات نصاب میں ترقی لاتی گئی. سب سے عظیم کلاس آخری پی ایچ ڈی والی وہ امت محمدیہ تھی. خدا نے معلم بھی سید الانبیاء جیسا بھیجا اور قرآن جیسی کتاب
فرمائی۔ سب سے عظیم قوم امت محمدیہ ذہنی طور پہ بھی یہ اب اس لائق ہو چکی تھی کہ اس آخری نصاب کو یہ سمجھ سکے، پڑھ سکے، اور ماشاءاللہ معلم سید الانبیاء جیسا بھیجا جو آخری نبی، سب نبیوں کا بھی نبی، بلکہ امام الانبیاء۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امامت یہاں دنیا میں نہیں ہوئی، یہ امامت شب معراج بیت المعمور پہ سید الانبیاء کو یہ شرف نازل ہوا کہ جب حضرت معراجوں پہ تشریف لے گئے اور بیت المعمور جو چوتھے آسمان کے اوپر عرشی مخلوق کا قبلہ ہے، وہاں سارے انبیاء نے حضرت کا استقبال کیا، ان کے ارواح مقدسہ موجود تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، اور وہاں پہ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب ذرا ان انبیاء کو نماز پڑھاؤ۔ شاہد ہے میرے بھائیو، تقدم یا محمد، آدم اول بشر سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن امامت سید الانبیاء کرا رہے ہیں، اور عیسیٰ جیسے نبی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کتنے خوش نصیب ہیں جو پہلے محمد کی اقتدا میں بھی پڑھ رہے ہیں، آخری حضرت نے نماز پڑھا لی تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ میرے حبیب ذرا ان رسولوں اور نبیوں سے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے کس شرط کی بنیاد پہ ان کے اوپر تاج نبوت و رسالت کو سجایا۔ حضرت نے بحکم خدا سارے انبیاء سے پوچھا، تو جس طرح حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ سارے انبیاء بیک زباں ہو کے کہنے لگے بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ ہم نے 3 گواہیاں دی تھیں، اللہ کی توحید کی، تیری رسالت کی، اور تیرے ویر علی کی ولایت۔ اس آیت کریمہ کے سامنے عموماً مولے متقیان فرمایا کرتے تھے، لوگوں علی کو ان آیات کا بھی علم ہے، کون سی مکہ میں نازل ہوئیں، کون سی مکہ اور مدینہ کے راستے پہ ہوئیں، کون سی غار حرا میں ہوئیں، کون سی غار ثور میں ہوئیں، کون سی مدینہ میں نازل ہوئیں، اور یہ بھی فرماتے تھے علی کو علم ہے یہ آیت 4تھے آسمانوں پہ نازل ہوئی۔ من ارسلناک من قبلک من رسلنا۔ تو میرے بھائیو، یہاں امامت کے فرائض سید الانبیاء نے انجام دیے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت کے القاب میں ہے امام الانبیاء۔ تو آخری کلاس امت محمدیہ ہے، پہلی کلاس حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے۔ جتنی ذہنی ترقی تھی اتنا ہی نصاب، ایسا ہی معلم عطا کیا گیا۔ سب سے ہائی کلاسز امت محمدیہ ہیں، اور معلم بھی سید الانبیاء ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سید الانبیاء کی زندگی کا بھی جو پہلا دور ہے وہاں بھی ذہن اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے،
آخری کلاس اور آخری نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ آخری حج سے واپس آ کر مقام خم غدیر پہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایمرجنسی پیغام نازل ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل ذلك فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے حبیب بس اب وہ پیغام پہنچانا ہوگا جو تیرے اوپر پہلے نازل ہو چکا ہے، باقی یہ کہ کچھ شر پسند ہیں جو فتنہ اور فساد پھیلائیں گے ان کو چھوڑ، تو وہ پیغام ولایت پہنچا دے، اللہ جانے اور دشمن ولایت جانے۔ قرآن کا انداز بتاتا ہے میرے بھائی، ایمرجنسی پیغام بتاتا ہے کہ پیغام کوئی بہت بڑا مہم ہے، اتنا مہم ہے کہ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر تو نے کر کے یہ نہ دکھایا تو یاد رکھ رسالت کا کام مکمل ادا نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنا مہم کام ہے کیا فقط دوست بنانا تھا؟ میرے بھائی اور بزرگوں سوچو تو صحیح، پہلے دوست بھی بن چکے ہیں، پہلے بھائی بھی بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ میں آتے ہی حضرت نے ہم مزاجوں کا بھائی بنا دیا تھا، جو جس مزاج کا مالک تھا اسی کو اس کا بھائی بنا دیا گیا تھا۔ رہ گئے تھے امیر المومنین علیہ السلام، رو رو کے عرض کرنے لگے مولا آپ نے میرا بھائی کوئی نہیں بنایا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا اما ترضى یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ اسی طرح میرے بھائی ہیں جس طرح ہارون موسیٰ کے تھے؟ یہ بھائی والا کام تو ہو چکا تھا، لیکن دیکھو میں نے کل بھی عرض کیا تھا دنیا اندھی ہو چکی ہے، چاکنگ بھی کی جاتی ہے، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں بھائی ہیں، لیکن ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا اگر پیغمبر خدا کے بھائی کو ہی لکھنا تھا تو لکھتے نبی کا بھائی علی ہے، علی کا بھائی نبی ہے۔ یہ رشتہ تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور قرآن نے واضح انفسنا و انفسکم کی آیت کو نازل کر کے بتا دیا ہے کہ نبی کا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا، اب دوبارہ ایسے پیغام کا نازل کرنا، اور گرمی میں ان بیچارے حاجیوں کو جن کے سر کے بال بھی تازہ صاف ہو چکے ہیں ان کو وہاں کھڑا کرنا، حتیٰ جھاڑیوں کو بھی صاف کر دینا، پلانوں کا ممبر بنا کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بازو پکڑ کے دنیا والوں کو دکھانا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور دنیا والوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سارے اس راوی ہیں اس حدیث کے۔ اس حدیث کا تواتر اتنا ہے کہ کوئی مائی کلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ متواتر نہیں تو پھر کوئی حدیث بھی متواتر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں معصوم کی۔ یہاں تو بات نہیں بن سکتی تھی کہ حدیث کا انکار کر دیا جاتا، چونکہ ظاہر ہے کہ 1,20,000 صحابہ کرام دیکھنے والے تھے۔ اب مولوی کے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے کہ
حدیث کا انکار تو ممکن نہیں ہے، لہذا کیوں نہ کہا جائے کہ حدیث میں جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے، علی جو مولا ہے اس کا معنی دوست ہے، اس کا معنی دوست ہے۔ بندے خدا اس کا معنی اگر دوست ہے تو ذرا ابتدا میں تو بتا کہ من کنت مولا کا معنی بھی دوست ہے۔ حدیث شروع ہو رہی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر علی مولا کا معنی دوست ہے تو ماننا پڑے گا کہ من کنت مولا میں رسول جو مولا ہے اس کا معنی بھی دوست ہے۔ جو رسول کو ایک یار مانتے ہیں، ایک دوست مانتے ہیں، وہ تو علی مولا کا معنی دوست اور یار کرے، لیکن جو رسول اعظم کو حاکم مانتے ہیں وہ وہاں بھی مولا کو حاکم مانیں گے، علی مولا کو بھی حاکم مانیں گے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر نبی کو رسول مانتا ہے تو جس معنی میں رسول اعظم مولا ہے اسی معنی میں علی مولا۔ اگر تو رسول کو یار مانتا ہے تو یہ تیری اپنی سوچ ہے، ذرا یار دی بوتھی میں کیا ہے۔ رسول کا یار، سید الانبیاء کا یار، رسولوں کے یار نہیں ہوتے، رسول آقا ہوتے ہیں، رعایا غلام ہوتی ہے۔ کہیں کوئی روایت بتاتی ہے کہ رسول نے کہا ہو فلاں میرا یار ہے، فلاں میرا یار ہے۔ جب اللہ اپنے دوست کو ذرا دیکھو، خلیل الرحمن اللہ کا دوست، ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، پیغمبر خدا کا دوست غیرہ وغیرہ ہو۔ جب دوستی کی بات آتی ہے تو ابراہیم کا دوست اللہ نظر آتا ہے، سید الانبیاء کا دوست۔ میں کیا عرض کروں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کل کہا تھا شکر کر اللہ نے وہ عقل دی ہے جو حق اور باطل کی تمیز کر لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دین کا سلسلہ ہے، یہ دو طریقے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک ایسا ہے کہ جو سقیفے سے چلتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جو غدیر سے چلتا ہے، تیسرا راستہ ہی اسلام کا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے سقیفہ والوں کا انتخاب کیا ہے انہیں وہ مبارک، ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر سقیفہ کا اجماع جس کو معین کرے تو اس کو حجت خدا مانتا ہے، تو جس کو اللہ معین کرے ہم کیوں نہ اس کو علی مولا کہیں۔ بہت اچھا۔ یہ راستے ہیں میرے بھائیوں، تیسرا راستہ یہاں موجود نہیں ہے۔ بات پیغمبر خدا جنہوں نے وہ منتخب کی ہیں انہیں مبارک۔ علامہ اختر عباس صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے جنہوں نے ووٹ دے کے ان کا انتخاب کیا ہے انہیں ان کے راہبر مبارک ہو۔ ہم نے تو ووٹ دیا جو نہیں، ہم میں سے کون مدینہ کا ووٹ دینے گیا تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ لیکن فرما رہے تھے تعجب تو اس بات پہ ہوتا ہے ووٹ ہم نے
یہاں کتنے لوگ بنتے ہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی ہوتی ہے ووٹ دیتی ہے، لیکن جو نہیں دیتے ان کو کافر تو نہیں کہا جاتا۔ یہ سوچ ہے اپنی، ہم خدیر والے راستے پہ چلیں گے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ راستہ ہمیں خدا نے دکھایا۔ نبی اعظم کو روک کے کہا بس جو نازل ہو چکا ہے آج سنانا ہوگا، ایک قدم بھی آگے نہیں، جو گئے ہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، آسان حی علی خیر العمل کی دی جائے، دی گئی، پلانوں کا منبر بنایا گیا، اس میدان سے جھاڑیوں کو صاف کیا گیا کہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ میں تو جھاڑی کے پیچھے تھا، میں نے نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا ہی نہیں۔ اتنا اہتمام کرنے کے بعد خود منبر پہ تشریف لے آئے، بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا بتاؤ کیا میں نے پیغام خدا تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا ہے۔ فرمایا الست اولى بکم من انفسکم، مجھے بتاؤ کہ تمہاری جان اور مال پہ تم سے زیادہ حق حکومت میں نہیں رکھتا۔ سارے کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا تو اس کے بعد کہا قم یا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، چاروں طرف گھمایا، دنیا والوں کو دکھایا اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی۔ واہ بھائی کیا گن شکر کرو کہ علی مولا خدا نے دی ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمت ولایت اتنی بڑی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ حبنا اہل البیت فلیشکر امہ، کہ جو بندہ اپنے قلب میں آل محمد کی محبت کے نور کو منور پاتا ہے اپنی اماں کا شکریہ ادا کرے۔ اماں تیری مہربانی، تو نے امامت میں خیانت نہیں کی، تیرا شکریہ۔ علامہ محمد حسین نجفی، جن کو علامہ محمد حسین ڈھکو کہا جاتا ہے، فرما رہے تھے کہ اگر ماں دنیا سے بھی چلی جائے، قبر میں چلا جا، ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے اپنی اماں کا شکریہ ادا کر، اماں تیری مہربانی۔ قبر میں بھی جا کے شکریہ ادا کرو۔ فَلْيَشْكُرْ أَوَّلِ النِّعَامِ، سب سے پہلی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ یہاں خیانت نہیں ہوئی، امانت ادا ہوئی ہے، تب ہی تو دل سے نکل رہا ہے علی مولا۔ اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی یہ دل سے نہ نکلتا، شاید زبان تک رہتا۔ یہ دل کا دھڑکنا اور علی مولا کہنا دلیل ہے کہ امین نے امانت ادا کی ہے۔ کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا جس کے دل میں آگ لگتی ہے علی کا نام سن کے کہیں گڑبڑ ضرور ہے، کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ الحمدللہ، شکر خدا، جتنا ہی اس ذات کا شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں کم ہے کہ جس ذات نے ہمیں علی دیا ہے، جس ذات نے علی جیسا مولا دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس علی کی ولایت کے قائل ہیں ان کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور سید الانبیاء نے واضح طور پہ فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ اور یہ میں عرض کروں گا کہ شیعہ کو شیعہ کا لقب ہم نے نہیں دیا، میرے بھائیوں سید الانبیاء نے دیا ہے۔
سید الانبیاء کی ہے کہ یا علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ شیعہ کو شیعہ کا نام اس زبان نے دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ وحی الہی کے علاوہ یہ لب حرکت ہی نہیں کرتے۔ جب یہ بات پر حق ہے تو پھر کر لے تسلیم کہ اس مقدس مذہب کا نام خود خدا نے شیعہ رکھا ہے، اللہ نے شیعہ رکھا ہے۔ ہم جتنا بھی اس پہ فخر کریں کم ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شیعہ ہونا، عزادار ہونا اتنی ہماری محنت نہیں جتنی اللہ کی توفیق ہے۔ کہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت اس بازو کے زور سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ میں نے معصوم کے فرمان کو پڑھا کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ تڑپ جاتے ہیں جب مصیبت کے دن آتے ہیں۔ فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ان کا مٹیریل ہے، وہی جو ہماری طینت بچی ہوئی تھی اسی سے تو یہ بنے۔ اب اس طینت کا نتیجہ یہ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہر مومن روزے قدیر بھی خوش نظر آتا تھا، روزے مبارک بھی خوش نظر آتا تھا۔ کل سے یہ مرجھا کیوں گیا؟ کل سے یہ چہرے پریشان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جن کی طینت ہے، جو سردار ہے، جب وہ غمگین نظر آتے ہیں تو ہر مومن بھی غمگین نظر آتا ہے۔ فرمایا قوم یا قمبر واستبشر، قمبر اٹھو، لوگوں کو سنا دو اور ان کو کہہ دو الا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَشَرَفُ الْإِسْلَامِ شِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ قمبر ان کو بتا دو کہ علی کہہ رہے ہیں ہر شے کا شرف ہوتا ہے، اسلام کا شرف شیعہ علی بن ابی طالب۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ الشِّيَعَةِ، ہر مجلس کا بھی سردار ہوتا ہے۔ مجلسوں کا سردار وہ ہے جو مجلس شیعہ علی برپا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت کا ارشاد ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ میرا بابا باقر العلوم علیہ السلام اور میں دونوں مسجد نبوی میں جب گئے نا تو ریاض الجنہ میں کچھ امام کے شیعہ بیٹھے تھے جو آپس میں مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ میرے شیعہ بیٹھے ہیں تو حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ انی احب ارواحکم وریحکم کہ قسم بخدا مجھے تمہاری خوشبو سے بھی محبت ہے، تمہارے روح سے بھی محبت ہے، تمہاری باتوں سے بھی محبت ہے۔ محبت ہے مجھے، امام قسم کھا کے کہتے ہیں انی لغستری ہو زیارتکم، جب میں تمہاری زیارت کرتا ہوں مجھے راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے بنو جو امام کی راحت کا سبب بنے، امام کی راحت کا سبب بنو میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ایک بزرگ عالم دین ایرانی فرما رہے تھے کہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر چند منٹ تم چلے جاؤ ایک عطر فروش کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، چند منٹ وہاں کھڑے ہو جاؤ، جب نکلو گے تمہارے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی، جہاں سے گزرو گے آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ فرمانے لگے مجھے سمجھ نہیں آتی ایک عطر فروش کی
تقدیر ہے. یہ جو حسینی یہاں بیٹھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا بیٹھنے کے باوجود بدن سے حسینیت کی خوشبو نہیں آتی؟ کہیں کمی ضرور ہے. اس لیے اپنے جسم کو حسینیت سے معطر کر کے باہر نکلو، ادھر سے نکلو. ہر بندے کے مشام میں حسینیت کی خوشبو کو اس طرح چھوڑو کہ ہر بندہ کہے حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. بہت بڑا فریضہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا. یہ سیاہ لباس اخلاق اور کردار حسینی سے معطر کر کے باہر نکلو. لوگ تمہارے کردار کو دیکھتے جائیں، معصوم کی ولایت کا کلمہ پڑھتے جائیں. زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار کو شکست دیتا ہے. تیرا اور میرا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں. میں نے کل بھی کہا تھا عزاداری تیری اور میری محتاج نہیں ہے، عزاداری نے ہم کو بچایا ہے. عزاداری نے ہم میں وہ ولولہ اور جوش پیدا کیا ہے. عزاداری نے ہمیں آبرو دی ہے، بلکہ عزاداری بیداری کا دوسرا نام ہے. یہاں عزاداری مظلوم کربلا ہے، وہاں غفلت نہیں ہے، وہاں بیداری ہونا چاہیے، حق اور باطل کی تمیز ہونا چاہیے، حسینیت اور یزیدیت کا فرق واضح ہونا چاہیے. یہی میرا پیغام ہے، یہی میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سیدہ شباب اہل الجنہ کے کردار سے معطر کر کے اس عطر کو پوری دنیا میں پھیلاؤ. یہ تیرا اور میرا فرض بنتا ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس فریضہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے بڑی بھاری قیمت ادا کی. کہنا آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن نانے کے مدینے کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں. یہ تو حسین کو پتہ ہے نا کہ جہاں نانا ناز مناتا تھا حسین. ناز، یہ ناز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کندھوں پہ حسین ابن علی ہے، زلف حسین کے ہاتھوں میں ہے. جدھر ارادہ ہے سید الانبیاء ادھر مڑتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے بھائیوں. کوئی دیکھنے والا دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ کتنی سواری اچھی ہے. فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنا اچھا، سوار کتنا اچھا ہے. یہ ناز ہیں جو منائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں. حالت سجدہ ہے، حسین ابن علی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، سر نہیں اٹھاتا، تسبیح خدا کو بڑھا رہا ہے. حسین ابن علی کا نانا، یہ سارے ناز منائے جا رہے ہیں. اسی مدینہ میں پروان چڑھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے ناز مناتے ہوئے. لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، نانے کی قبر پہ آیا بیٹھا ہے، رونا شروع کر دیا. اتنا روئے، روتے روتے غش کھا گئے حسین. عالم خواب میں نانا دیکھا. اب کیا کرتے ہیں؟ مقتل کی کتابوں میں یہی ہے، دونوں بازو نانے کے گلے میں ڈال دیے، عجیب تعارف کرایا. عرض کرتے یا جدھا یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ الزہرا، نانا تیری زہرا کا بیٹا ہوں. یا حسین ابن علی نہیں کہا جا رہا بلکہ حسین ابن فاطمہ الزہرا. اور تیری امت چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی، مجھے اپنی قبر میں ہی جگہ دے دے. فرمایا ابنی یا حسین، حبیبی یا حسین، اخرج الی العراق. اب میرا بیٹا عراق کا سفر کرنا ہوگا ورنہ یہ دین نہیں بچتا. یہاں نانے کا حکم سننا تھا. حسین آئے، عباس تیاری کرو، اکبر تیاری کرو، قاسم تیاری کرو، اون محمد تیار، زینب کر لے تیاری، ام کلثوم کر لے تیاری، رباب خود بھی چلو، میری سکینہ کو بھی ساتھ لے لو اور میرے اصغر کو بھی اٹھا لو. آج دنیا حیران ہے اور کیوں لے کے جا رہا ہے اصغر کو. لیکن اسی دنیا نے دیکھا کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں نیزوں کی انیوں پہ ایک ننھا سا
دربار ہے، بی بی عالم کے سر پہ چادر نہیں ہے،